نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم آج کے دن سے اپنے اس کورس کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم آخرت کے دلائل کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وجود باری تعالیٰ کے دلائل کا مطالعہ کیا تھا، اور اس کورس کی تدریس کے دوران میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید نے وجود باری تعالیٰ کو ایک مسلمے کے طور پر لیا ہے، ایک ایسی حقیقت کے طور پر بیان کیا ہے کہ جس کو سب مانتے ہیں، اور پھر بجائے اس کے کہ قرآن مجید وجود باری تعالیٰ کے کوئی دلائل بیان کرے، قرآن مجید نے ہمارے سامنے ان اساسات کو رکھا ہے کہ جن اساسات کی بنیاد پر ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ خدا کی ہستی اور اس کا وجود ایک مسلمہ ہے، یعنی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی ذیل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید نے اصلاً جو دلائل دیے ہیں اور جن حقائق کو ثابت کیا ہے وہ اصل میں وجود باری تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ اور حقیقتیں ہیں، اور وہ وہی حقیقتیں ہیں جن کو ہم مسلمانوں کے عقائد کہتے ہیں، قرآن مجید کے عقائد کہتے ہیں، یعنی آخرت، توحید اور رسالت۔ گرچہ قرآن مجید نے کچھ اور چیزوں کو بھی، کچھ اور عقائد کو بھی اس طور پر پیش کیا ہے، کچھ اور حقائق کو بھی اس حیثیت میں پیش کیا ہے کہ وہ عقیدے ہیں، ان کو ماننا چاہیے، ان پر ایمان لانا چاہیے، لیکن ان کی حیثیت ثانوی ہے، یعنی فرشتوں پر ایمان کو بھی ایمانیات کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے۔ فرشتوں کے علاوہ کتابوں پر بھی ایمان لانے کو ایمانیات کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں، یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ فرشتے ہوں یا کتابیں، اصلاً یہ بنیادی عقائد نہیں ہیں۔ فرشتے یا تو کارکنان قضاء و قدر ہیں جو خدا کے احکام کو نافذ کرتے ہیں، گویا اس پہلو سے آپ دیکھ لیجئے تو یہ عقیدہ توحید کا ایک گویا کہ فرع ہے۔ یہ لوگ یعنی یہ ہستیاں، فرشتے وہی لے کر انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اس حیثیت میں یہ رسالت کے عقیدے کا ایک جز ہے، اور یہ فرشتے ہی ہیں جو انسان کے اعمال کا ریکارڈ محفوظ رکھتے ہیں اور انسانوں کو پروردگار کے حضور پیش کریں گے۔ اس حیثیت میں یہ عقیدہ آخرت کا ایک حصہ ہے، اس کی ایک فرع ہے۔ یہی معاملہ کتابوں کا ہے کہ کتابیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کا بیان ہے جو کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے اوپر نازل کیا۔ اس حیثیت میں یہ توحید کا بھی بیان ہے، یہ رسالت کی بھی تفصیل ہے کہ رسول اپنا پیغام کیسے اپنے بعد لوگوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ لیکن اصل عقائد، بنیادی عقائد، یہ تین عقائد ہی ہیں جو کہ بالترتیب توحید، رسالت اور آخرت ہیں۔ تو ان کو ہم جب پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم توحید سے آغاز کریں جو بظاہر ایک نیچرل ترتیب لگتی ہے، میں نے اس کورس کا آغاز آخرت کے دلائل سے کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بات بتاؤں کہ آخرت سے میں نے آغاز کیوں کیا، میں یہ بتا دوں کہ ہم دلائل پڑھ ہی کیوں رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ قرآن مجید دیکھیے جب نازل ہوا تو وہ ماننے والوں کے درمیان نازل نہیں ہوا تھا، یعنی جو لوگ موجود تھے وہ ان حقائق کو نہیں مانتے تھے، وہ توحید کو نہیں مانتے تھے، وہ رسالت کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے ان کے بارے میں سن رکھا تھا، لیکن مشرکین عرب کے اصل باسی جو تھے، جو مکہ کے رہنے والے تھے، جو عرب کے رہنے والے تھے، وہ شرک کرتے تھے، وہ آخرت کے منکر تھے، یا آخرت کے عقیدے میں انہوں نے بہت سی چیزیں گھڑ لی تھیں، اور اسی طریقے سے رسالت کا تصور ان کا بڑا مبہم تھا یا تھا ہی نہیں۔ تو قرآن مجید نے اب ان چیزوں کو منوایا ہے، اور جب منوایا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کسی زور زبردستی کے ساتھ نہیں منوایا ہے، بلکہ جب آپ کسی انسان سے گفتگو کر کے کوئی چیز منوانا چاہتے ہیں، طاقت کے بغیر منوانا چاہتے ہیں، تو آپ دلیل دیں گے۔ اس دنیا میں یہی ایک طریقہ ہے
کہ آپ لوگوں کو قائل کریں، کنونس کریں، ان کو اپنا ہمنوا بنائیں، ان کے اوپر یہ ثابت کریں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ درست ہے، وہ حق ہے، تو اس کے لیے آپ دلیل دیں گے۔ تو یہی وہ دلائل ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے ان دلائل کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ دیکھیے جب میں اور آپ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں تو اسلام سے ہمارا ایک تعصب وابستہ ہو جاتا ہے، اور یہ اسلام تک رہے تو چلیے بڑی اچھی بات ہے، یہ اسلام تک نہیں رہتا بلکہ عام طور پر ہماری جو مذہبی فکر ہے ہمیں کسی نہ کسی فرقے سے متعلق کرتی ہے، تو اس کے بعد ہم اسلام کے ان عقائد کو ہی نہیں لیتے بلکہ اس فرقے کے جتنے بھی تعصبات ہوتے ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن مجید کی بنیاد کے اوپر دلائل کی روشنی میں اور دلائل کے ساتھ ان عقائد کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، پہلی بات تو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کوئی تعصب نہیں ہے بلکہ وہ ایک عقلی چیز ہے، وہ علم و عقل کے مسلمات، عقل و فطرت کے مسلمات، انفس و آفاق کی نشانیاں، ان سب کی بنیاد پر مانے جانے کے قابل ہے، اس قابل ہے کہ اسے مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔ تو ہمارا عقیدہ اصل میں تعصبات سے بلند ہو کر ایک معقول عقیدہ بن جاتا ہے، ہم ایک ریشنل انسان بن جاتے ہیں، ہم ایک ایسے انسان بن جاتے ہیں جو عقل استدلال کی بنیاد پر اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم غیر مسلموں کو تک بھی دین اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان بنیادی عقائد کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ عقائد کے پہلو سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سارے فرقہ وارانہ اختلافات جو آپ غور کیجئے پیدا ہوتے ہیں وہ یہیں سے پیدا ہوتے ہیں کہ اصل قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نے جو اخلاقیات کا کورس پڑھا ہے وہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اخلاقیات یا جو اعمال صالح قرآن مجید نے سکھائے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور چیزوں کو معاشرے نے اہمیت دے دی، اس کے نتیجے میں اصل تعلیم پس پش چلی گئی ہے۔ اسی طرح یہی چیز عقائد کے معاملے میں بھی ہوئی ہے کہ جو اصل عقیدہ ہے، جو اصل عقائد ہیں وہ غیر اہم ہو گئے ہیں، اور جو دیگر چیزیں ہیں وہ زیادہ نمایاں ہو گئی ہیں۔ تو جب ہم ان عقائد کو پڑھیں گے اور ان کے دلائل پڑھیں گے تو اصل میں ایک تو یہ کہ ہمارا ایمان تعصب سے ایک حقیقی ایمان کی بنیاد پہ آ جائے گا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کا جہاں کہیں بس بیان کیا یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان لانا پڑتا ہے، ایمان لانے کی چیز ہے، اور یہ عقلی استدلال ہے قرآن مجید کا، جس کو سمجھنے کے بعد جب ہم دل کی گہرائیوں سے یہ کہیں گے کہ پروردگار میں نے تجھے ایک مان لیا، پروردگار میں نے تیری ملاقات کو مان لیا، پروردگار میں نے تیرے رسول کو مان لیا، تب کہیں جا کر ہم قرآن مجید کے اس خطاب کا مصداق بنیں گے کہ اے ایمان لانے والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو ہم نے اور آپ نے تو ابھی تک سچی بات یہ ہے کہ ایمان لانے کا یہ کام شاید کیا ہی نہیں ہے اپنی زندگی میں، ہم تو جہاں پیدا ہوئے ہیں اسی عقیدوں کو مان رہے ہیں۔ تو اس کورس کا اصل فائدہ یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں ایمان لانے والے بن جائیں گے، ہم تعصب سے اوپر اٹھ جائیں گے، اور ہم یہ جان لیں گے کہ دین کی اصل تعلیم کیا ہے، اس کا استدلال کیا ہے، اور ہم یہ بھی سمجھ لیں گے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اضافی ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اس کورس کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ دیکھیے یہ جو اسلام کے تینوں عقیدے ہیں، بنیادی عقیدے ہیں، تینوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اور اپنے اپنے مقام پر جب یہ پڑھیں گے تو میں ان کی اہمیت کا پہلو بیان کروں گا، لیکن عقیدہ آخرت کو پہلے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں میں اس کی وجہ بیان کروں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے یہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے، اس پہلو سے بنیادی عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے، بے شک ہے، وہ واجب الاتباع ہے، بالکل ہے، اس کی بات ماننی چاہیے، وہ خالق ہے، مالک ہے، بالکل ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک اخلاقی دعوت ہے، ایک اخلاقی دعوت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا دیگر انبیاء ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی اس حیثیت کو مانتے ہیں کہ ان کی اطاعت فرض ہے ہمارے اوپر، لیکن یہ بھی ایک اخلاقی مطالبہ ہے، یہ آخرت کا عقیدہ ہے جو ان اخلاقی مطالبات کے اندر ایک مادی زور پیدا کر دیتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ اگر تم نے اس اخلاقی تقاضے پر عمل نہیں کیا تو پھر کچھ نتائج ہیں جو تمہیں بھگتنے ہوں گے، پھر جہنم ہے جس کا سامنا تمہیں کرنا ہوگا، اور پھر وہ جنت ہے جس سے تم محروم کر دیے جاؤ گے۔ تو انسان اصل میں اخلاقی اصولوں کو سمجھتا ضرور ہے، لیکن وہ حرکت میں کب آتا ہے جب مادی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کے ذریعے سے ہم پہ یہ بات واضح کی ہے، اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ جو دعوت میں نے دی ہے، میرے رسولوں نے دی ہے، وہ بظاہر اس دنیا میں ایک اخلاقی مطالبہ ہے، اخلاقی تقاضا ہے۔ میرے فرشتے کوئی گھوڑے لے کے نہیں کھڑے ہوئے تمہارے سروں پہ، لیکن آج نہیں کھڑے ہوئے، کل کھڑے ہو جائیں گے، آنے والی زندگی میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس زندگی کو مانو، اس زندگی پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ تو اب آنے میں شک نہیں ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے دلائل دیے، تو ان دلائل کا ہم ایک ایک کر کے یہاں پر مطالعہ کریں گے۔ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ دیکھیے، یہ جو عقیدہ آخرت ہے، یہ کچھ ایسا عقیدہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہی غیر مقبول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان پر بہت سی پابندیاں عائد کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی میں نے عرض کیا نا کہ دین کی جو دعوت ہے، چاہے وہ خدا کو ماننے کی دعوت ہو، چاہے رسولوں کو ماننے کی دعوت ہو، چاہے رسولوں کی تعلیمات ہو، ایک اخلاقی اصول ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس اخلاقی مسئلے کو مادی مسئلہ بنا لیں۔ اب انسان تو فطرتاً پابندیاں پسند نہیں کرتا، تو پچھلے ادوار میں بھی لوگوں نے عقیدہ آخرت سے بچنے اور بھاگنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے سب سے مقبول طریقہ کیا تھا کہ شفاعت باطلہ کا طریقہ لوگوں نے اختیار کر لیا تھا، باطل شفاعتوں پر یقین رکھتے تھے۔ قرآن نے تو دیکھیے کسی قسم کی شفاعت کو بیان نہیں کیا اس پہلو سے۔ نجات کی جب قرآن بات کرتا ہے، پورا قرآن اس تصور سے خالی ہے کہ شفاعت کے ذریعے سے تم نجات حاصل کرو۔ یعنی میں جو بڑی اہم بات واضح کر رہا ہوں، آپ پورا قرآن الحمد سے والناس تک پڑھتے چلے جائیں، قرآن ایک ہی بات کہتا ہے، ایمان لو، عمل صالح کرو، نجات پا جاؤ گے۔ بھرا ہوا ہے قرآن مجید، اجمال کے ساتھ بھی یہ بات کہتا ہے اور بہت تفصیل سے بھی بتاتا ہے۔ اخلاقیات کا جو کورس ہے اس میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ ایک ایک عمل لے کے قرآن نے بیان کیا، یہ کرو۔ وہ کہیں پہ یہ بات کہتا ہی نہیں ہے کہ بھئی تم شفاعت کے امیدوار رہو، یہ امید ہی نہیں دلائی قرآن نے، اور نہ یہ طریقہ بتایا۔ شفاعت کی کیا حیثیت ہے وہ کبھی موقع آئے گا تو میں بیان کر دوں گا، کچھ سوال ہوگا تو میں بیان کر دوں گا، اس پہ میں نے کئی مضامین لکھے ہیں۔ یعنی ایک بالکل الگ چیز ہے، اس کا نجات کے کسی ضابطے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہر دور میں شیطان نے یہ ذریعہ بنایا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی اگر آپ کو شکل دیکھنی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا رویہ دیکھ لیجئے۔ وہی کہتے ہیں کہ بس مسیح پر ایمان لے آؤ، اس کے بعد تمہاری بخشش مسیح کرا دے گے، تم کچھ بھی کرتے رہو، یہ خدا کا اور مسیح کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی مثال کو سورہ مائدہ میں پیش کیا ہے کہ وہ بھی ایک لفظ، ایک جملہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جو بات ہوگی ٹھیک ہوگی، اگر کوئی ایمان عمل صالح لے کے آیا ہے وہ نجات پائے گا، اگر اس نے صداقت کو اختیار کیا ہے تو نجات پائے گا، اگر وہ باطل پہ کھڑا ہوا ہے، بدکاری پہ کھڑا ہوا ہے، گناہوں پہ کھڑا ہوا ہے، معصیت پر کھڑا ہوا ہے، تو پھر بھول جائیں کہ کسی کی شفاعت انسان کو بچا سکتی ہے۔ قرآن مجید اس تصور سے خالی ہے۔ تو ہر دور میں یہ ہوا ہے کہ جو شفاعت کا تصور ہے، یہ اس نے جڑ کاٹی ہے عقیدہ آخرت کی، بالکل غیر مؤثر کر دیا۔ لوگ مانتے بھی ہیں آخرت کو، لیکن یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی چاہیں کر لیں، ہمارا کوئی بخشوانے والا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دیں گے۔ تو قرآن مجید اس کی تردید پہ کھڑا ہوا ہے، اس کی تردید کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے راستہ ہی بتایا کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ تو یہ تو قدیم زمانے میں عقیدہ آخرت کو لوگ غیر مؤثر کرتے تھے۔ دور جدید میں لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو الحاد کی تہذیب اٹھی، اس نے ایک طرف تو خدا کا انکار کیا، لیکن 20ویں صدی کے آتے آتے جدید سائنس میں وہ تبدیلیاں آئیں، ایسے انکشافات ہوئے کہ کائنات کی جو مادی تعبیر تھی اب اس کو ماننا ممکن نہیں رہا۔ پھر بہت سے عملی مسائل پیش آئے، دو عظیم جنگیں ہوئیں، اس میں انسانوں نے اپنی بے بسی دیکھی، بے کسی دیکھی، نتیجہ دیکھا کہ مذہب کو چھوڑنے کے نتیجے میں معاشرتی طور پہ کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ دیکھا کہ انسانی فطرت اسے قبول نہیں کر رہی، تو سماجی مظہر کے طور پر، سوشل فینومینا کے طور پر خدا کو قبول کر لیا گیا، خدا کے تصور کو قبول کر لیا گیا، لیکن آخرت کو آج کے دن تک کوئی قبول نہیں کرتا۔ اور بڑا ایک دلچسپ واقعہ تھا جو میں نے امریکہ کے سفر نامے میں لکھا بھی تھا کہ میں جب وہاں گیا اور وہاں پر ہمارے ساتھ ایک خاتون تھیں، یہاں ایک بہت بڑے ٹاپ ملٹری کے جو ہمارے لیڈر تھے ان کی صاحبزادی تھیں، وہاں پہ وہ ہمارے ساتھ تھیں۔ ان سے آخرت پہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھ سے بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا کہ آپ جیسا معقول آدمی بھی آخرت کو مانتا ہے۔ یعنی ہماری کافی دن ساتھ گزر گئے تھے، طویل سفر تھا وہ 2-3 ہفتے کا، اس میں ساتھ رہے۔ تو گروپ کے جو باقی لوگ تھے ان کے برعکس ان کا خیال یہ تھا کہ میں کچھ معقول باتیں کر لیتا ہوں، اور ایک مذہبی ڈیلیگیشن تھا جو اس کے ساتھ میں گیا تھا۔
تو انہوں نے آخر میں مجھ سے سوال کیا کہ آپ بھی اس کو مانتے ہیں؟ یعنی یہ اتنی نامعقول بات ہے، آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ تو دور جدید کے انسان کے لیے یہ بڑی اجنبی سی چیز ہے. خدا کو تو وہ مان لیتے ہیں، برا بھلا جیسا بھی ہے، اس لیے کہ بہرحال خدا، جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے، انسان کو کہیں رونا ہوتا ہے تو اس وقت بھی خدا کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. آخرت تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. تو دور جدید میں بھی ایک بڑا ہی غیر مقبول نظریہ ہے. اور آپ بڑی دلچسپ بات دیکھیے گا کہ پچھلے جو مذاہب ہیں اور پچھلے جو صحائف ہیں، قرآن مجید اس معاملے میں غالباً واحد ایکسیپشن ہے کہ جو آخرت کے ذکر سے کتاب بھری ہوئی ہے. یعنی قرآن مجید آخرت کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. اور اس کے برعکس دیگر الہامی کتابوں کا آپ دیکھ لیجیے یا دیگر جو مذاہب کی کتابیں ہیں ان میں آخرت کا تصور نہیں ہے کچھ. یعنی جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، کچھ نہ کچھ جواب دہی کا تصور ہے، لیکن جتنی تفصیل قرآن مجید کرتا ہے، جن جزیات کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، یہ وہاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، بالکل نظر نہیں آئیں گی. تو مذاہب کے پیروکاروں نے بھی لگتا ہے کہ گویا اس معاملے میں بڑی ہی بے اذنائی کا رویہ اختیار کیا. یہ قرآن مجید ہے اور واحد کتاب ہے جس نے اس کو مسئلہ بنا لیا، آخرت کو مسئلہ بنا لیا. اور قرآن مجید کا آپ فال کے طریقے پہ بھی کوئی صفحہ کھول لیجئے، ایٹرنڈم قرآن مجید کو کھول لیجئے، آپ کو ہر جگہ توحید کے ساتھ آخرت کا ذکر کسی نہ کسی پہلو سے مل جائے گا. اور گویا کہ انبیاء علیہ السلام اسی کو منوانے کے لیے آتے تھے. اور یہ بات خود قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ توحید کے ساتھ جو دوسری چیز انبیاء علیہ السلام منوانے آتے تھے وہ اسی آخرت کی دعوت کو لے کے آتے تھے. تو یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے. یہ بنیادی حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ دلائل کا باقاعدہ مطالعہ ہم اگلی دفعہ سے شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.